حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وفاقی جو اہم وفاقی وزرا ہے وہ بار بار اس کو ڈینائی کرے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی خبریں تو گردش کر رہی ہیں اور کہتے ہیں نا کہ دھواں اگر کہیں سے اٹھ رہا تو یقیناً آگ تو لگی ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک بیسک وجہ بن سکتی ہے ان خبروں کی، یا یہ محض افواہیں ہیں؟ دیکھیں مجھے تو آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی. پہلے پاکستان کا سسٹم مجھے سمجھائیں. 50 سال سے چند مخصوص لوگوں کے پاس یرغمال ملک ہے. میری ایک کتاب ہے جس کے پتہ نہیں 20 ایڈیشنز چھپ چکے ہیں، اس کا نام ہے کالے کال. اس میں ایک کال ہے کہ ہمیں پاکستان کے نظام کو تیزاب سے غسل دینا ہوگا. نظام کہتے ہیں سسٹم کو انگریزی میں. تو میں تو مدتوں پہلے آپ کے سوال کا جواب، باقی جو ایک کلیریکل قسم کی ایکسرسائز بالکل جاری رکھیں آپ. دیکھو یہ ایک بدترین استحصالی مونوپولی سسٹم ہے، اور تھا، ہے اور جانے کب تک رہے گا. چہرے حلیے بدلتے ہیں اور پاکستان کے عوام کا گراف مسلسل بد سے بدتر. ایک بات سن لیں، اشروں پہلے، اشرہ کہتے ہیں 10 سال کو، آپ چونکہ ینگ ہو اور آج کل کے بچے انگریزی مار کا ہوتے ہیں، اشرہ کہتے ہیں 10 سال کو. کئی اشروں پہلے، یہ افتخار صاحب اس بات کی گواہی دیں گے، حبیب جالب سڑکوں پہ دھکے کھاتا اور گاتا پھرتا ہوتا تھا، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. وہی صورتحال آج ہیں. اچھا، بچپن میں I was a school going kid، میں نے ایک فلم دیکھی تھی روٹی. بہت مشہور اس کے ایکٹر تھے، ایک پتہ نہیں کیا نام ان کا، پنجابی کا، اس کو پنجابی کا دلیپ کمار کہتے تھے، میں نام بھول گیا ہوں. اس کا تھیم سانگ کیا تھا؟ روٹی دا سوال ہے، جواب جدا روٹی ہے. وڈے وڈے لوگاں لی یہ گل بڑی چھوٹی ہے. 77 سال کے بعد نہیں، ڈے 1 سے یہی آپ کی اوقات ہے. کون سا سسٹم؟ میں نہیں اس کے کوئی ڈائسیکشن کے موڈ میں اس مردے کو ڈائسیکٹ نہیں کر سکتا. یہ ایک مردہ سا نظام ہے، اور بس اس میں کیا سسٹم. اچھا سسٹم تبدیل ہو جائے گا تو پھر کی ہو جائے گا؟ کوئی عوام دے نمائندے آ جائیں گے، کوئی ریٹائرڈ وائس چانسلر بیٹھے ہوں گے، کوئی آئی ٹی دے ایکسپرٹس آ جائیں گے، کوئی سائنٹسٹ آ جائے گا. خواتین دے وچ جو تھے، جو پرویز مشرف صاحب نے گفٹ کیا تھا قوم کو، وہ یہ سیٹیں بڑھائی خواتین کی، انہیں دے کر رہی ہیں بڑھیاں آ گئی ہیں. کسی کالج کی کوئی پرنسپل، کوئی وائس چانسلر ریٹائرڈ، کوئی فلانا، عوام کی صفر نمائندگی. آپ کے سسٹم بدل جائے گا؟ کیسے بدل جائے گا؟ Isn't this happening for the last 50 years? Same families, same people, same faces, same manifestos. روٹی کپڑا مکان. عجیب لوگ ہیں ہم. لاؤ روٹی، لاؤ کپڑا، لاؤ مکان. شرمناک صورتحال ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کا کامنٹ آگے. زیغم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وفاقی وزراء کی بار بار تردید، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے سیاسی محاذ پر؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بڑی سیاسی تبدیلی، کوئی بڑی شخصیت مائنس ہونے جا رہی، جیسے کہ زرداری صاحب کے بارے میں خبریں بھی ہیں. اب یہ افواہیں خبر بن سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اس وقت کون سا ایسا مسئلہ ہے جو زرداری صاحب کو ایوان صدر سے نکال کر حل ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی ہمیں اس طرف لے جا سکتا ہے نا کہ زرداری صاحب کو باہر نکالا جائے. تو میں تو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ایوان صدر کی کرسی کو خالی کرایا جا سکتا ہے، اور میں اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکا. دیکھیے اس وقت سسٹم کا ہائی پوائنٹ ہے. بہت بڑا ایک ملٹری اور ڈپلومیٹک چیلنج سسٹم کو درپیش تھا. ملک نے ایک جنگ لڑی، ڈپلومیٹک محاذ پر ایک بہت بڑا چیلنج تھا. دونوں میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی، اور اس کے پھر سیاسی اثرات ہوئے. سیاسی اثرات یہ ہوئے کہ بہت سے سیاسی چیلنج جس وقت سسٹم کو درپیش تھے، ان چیلنجز میں یہ سسٹم مضبوط ہو گیا، اور اس کے جو سویلین پارٹنرز تھے ان کو بھی کم از کم اس وقت بہت فائدہ ہوا. تو اس وقت آپس میں وہ کیوں اکھاڑ پچھاڑ کر کے ایک ہائی پوائنٹ کو لو پوائنٹ کی طرف لے کر جائیں گے؟ اور ذہن میں رکھیں
کہ پیپلز پارٹی اس ہائبرڈ سسٹم کی بہت ہی اہم پارٹنر ہے. ان کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں تھا. عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد سے لے کے اس کے بعد چاہے 26ویں ترمیم ہو, چاہے بجٹ پاس کرنا ہو, جتنے بھی چیلنجز سامنے آئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب پوری طرح ساتھ کھڑے رہے ہیں. ابھی ڈپلومیٹک انیشیٹیوز میں آپ دیکھیے جس طرح پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا ہے, بلاول جس طرح باہر گئے ہیں, اگین وہ ایک دوسری بات ہے. تو کیوں اس وقت مسلم لیگ نواز یا اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو دھکیل دے گی پی ٹی آئی کی طرف, اپوزیشن کی طرف, جبکہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. کیونکہ زرداری صاحب کو نکالنا, ایک تو ویسے آپ نکال ہی نہیں سکتے, مواخذے کے ذریعے تو ممکن نہیں ہے. آپ ان پہ دباؤ ڈالیں گے, نکالنے کی کوشش کریں گے, ایک توہین آمیز بات سمجھی جائے گی. پارٹی کے لیے وہ پیٹریارک ہیں, آپ ان کی عمر کے حساب سے دیکھیں. پھر جو اس وقت ان کا مین جو توجہ ہے, جیسے کہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کا ذکر کیا ہے, ہم کیا سمجھیں گے پھر یہ صرف افواہیں ہیں, کوئی اس میں صداقت نہیں ہے. لیکن دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما یوسف رضا گیلانی وہ بھی یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا تو پھر آپ عوام کے پاس جائیں یا پھر آپ ایک بڑا حصہ مانگیں. جی دیکھیے, اس طرح کی جو خبریں ہوتی ہیں اور ان میں خبریں دینے والوں میں کچھ بہت سینئر صحافی ہیں جن کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, جو اسلام آباد میں اور انہوں نے جو خبریں دی ہیں وہ جی ذرائع سے دی ہیں. میں تو بڑا احترام کرتا ہوں, بڑے اچھے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. اب ذرائع سے جو خبر آتی ہے بعض اوقات اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. بعض اوقات اس کا مقصد کوئی میسج دینا ہوتا ہے, بعض اوقات اس کا مقصد کچھ فیلر پھینکنا ہوتا ہے, بعض اوقات اس کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسری طرف سے کسی دوسری بات سے توجہ کو ہٹایا جائے. ضروری نہیں کہ اس بات کا مقصد یہی ہو کہ کوئی پلان جو ہے اس کو افشا کیا جا رہا ہے. اگر اس طرح کا پلان ہے تو کسی جرنلسٹ کو بتا کر کیوں افشا کیا جائے گا. اب زرداری صاحب کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے نہروں کے حوالے سے, اب آپ کو دیکھیں اس میں کوئی وزن نہیں ہے, کیونکہ یہ بات پہلے آ چکی تھی, حکومت کی طرف سے آئی, ایک سپانٹینیس ریئیکشن وہاں پہ ڈیولپ ہوا جو ایک کمیونٹیز کی طرف سے تھا, وکلاء کی طرف سے تھا. کوئی ایک ایسی جماعت نہیں تھی جسے زرداری صاحب نے بتایا ہو اور وہاں سے ریئیکشن آیا. اور وہ جو ریئیکشن تھا وہ تو خود پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی مصیبت تھا, اور پیپلز پارٹی اس وجہ سے پھنسی کہ انہوں نے نہروں کے معاملے پر حکومت کو تعاون دیا تھا اور انہوں نے تو بڑی مشکل سے جان چھڑائی. اس میں تو پیپلز پارٹی کو کسی طرح سے بلیم نہیں کیا جا سکتا, انہوں نے بہت بڑا رسک لیا. اب ایک اور جو بات کی جا رہی ہے کہ آگے کچھ کروانا ہے, مثال کے طور پہ این ایف سی پہ چینج, جی تو اگر این ایف سی پہ چینج کرانی ہے تو پیپلز پارٹی کا تعاون چاہیے. پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر ایسا کام کیا جا سکتا ہے, پیپلز پارٹی سے جھگڑا کر کے تو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ پہلے ایک بڑی جماعت باہر ہے, پھر دوسری جماعت بھی مخالف ہو جائے گی. تو کیا صرف پنجاب کی ایک جماعت کو لے کر آپ ایک ایسا معاہدہ, ایک ایسی چیز جس کی پوری فیڈریشن کا سٹیٹس ہے, اس کو پھر کیسے کر سکیں گے؟ بلڈوز نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو تمام افواہیں ہیں جب اس کو اینالائز کرتے ہیں تو دے ڈونٹ میک اینی سینس, کم از کم اس وقت. صحیح, ٹھیک ہے. زیغم صاحب آپ کا کامنٹ آگے. افتخار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ ہمارا باقی بھی پینل کہہ رہا ہے کہ بہت فرینڈلی ریلیشن شپ چل رہا ہے, اگر سب لوگ ایک پیج پہ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں, مینیج ہو رہی ہے, تو پھر کیوں پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہونے سے ہمیں ہچکچاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یا اگر زرداری صاحب کی میں بات کروں تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ایسی بن سکتی ہے, کوئی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے یا وہ خود جانا چاہیں؟ دیکھیں, جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے, جیسا زیغم نے کہا کہ اس کو ہٹانے کا جو طریقہ کار آئینی ہے وہ تو ہے امپیچمنٹ, جی, وچ از ناٹ پاسبل. امپیچمنٹ تو تب ہوگی جب پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے گی اس اتحاد سے, بالکل کھلے, پھر امپیچمنٹ کی بات ہو سکتی ہے. دین وہ بھی علیحدہ ہو جائیں گے, پی ٹی آئی والے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, یہ ایک سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے مل کر اکٹھے ہو کر پی ٹی آئی کے حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا, اس میں جو رول ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ آصف علی زرداری صاحب کا ہے. اور اس وقت جو اہم عہدے ہیں پاکستان میں, پریزیڈنٹ ہو, چیئرمین سینٹ ہو, گورنرز ہوں, ایک صوبے میں مکمل طور پہ ان کی حکومت ہے, تو پنجاب میں ان کی بات کو یہ نہیں جو تاثر ہے نا کہ بالکل نہیں مانا جاتا, آئی ڈونٹ ایگری ود دس نوشن, بالکل وہ ان کی بات مانی بھی جاتی ہے اور ان کے ساتھ چلا بھی جاتا ہے.
اب پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو چاہتا ہی نہیں پاکستان کبھی بھی مستحکم ملک کے طور پہ ابھر کے سامنے رہے. اور جیسا دوستوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہندوستان کے ساتھ، اس کے بعد پاکستان ایک اور طاقت کے طور پر اس پورے خطے کے اندر اس نے ایمرج کیا. جی ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو نعرے مارے جا رہے ہیں اسلام آباد کے کچھ میرے دوست، جن کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس تو کاغذ بھی آ گئے ہیں، اور ایک دوست کا دعویٰ ہے کہ ڈرافٹ بھی ہے اس کے پاس غالباً. اب مطلب ڈرافٹوں کی بات کیا کر رہے ہو؟ ایک بات ہے آصف علی زرداری کی صحت کی خرابی کو وجہ بنا کے جو وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں، اینڈ دیٹ از اے ریئل تھنگ کہ ان کی صحت اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن آپ نظام کو کیسے بدلیں گے؟ جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ اس 1973 کے آئین کو دفن کرنا چاہتے ہیں؟ پھر بات کی جا رہی ہے، اب این ایف سی ایوارڈ کی بات ایک دوست نے کی. ہاں جی. این ایف سی ایوارڈس کسی ایک سیاسی پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، اس پہ چاروں صوبوں نے انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے. دوبارہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے ایسا بن نہیں سکتا، بہت ساری قباحتیں آئیں گی. خیبر پختونخوا میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، اس جنگ کو اب لڑا جا رہا ہے، اور اس جنگ میں پاکستان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کی اموات ہو رہی ہیں، اور کافی بھاری تعداد میں ہو رہی ہیں. تو مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جو حامی پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی مضبوط حکومت ہو جو اس قسم کے کارنامے سر انجام دے. ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات اب آپ کے سامنے. جی. اقتصادی طور پہ کہا جا رہا تھا بینک کرپٹ ہو گیا، آج گیا کل گیا، اس سے بچت ہو گئی. جی. پھر کہا گیا کہ جناب یہ چل ہی نہیں سکتا، نظام چل رہا ہے. پھر کہا گیا کہ ایک شخص کو اگر نہ چھوڑا گیا تو اس ملک کے اندر نہ جانے کیا ہو جائے گا. وہ بھی نہیں ہوا. افتخار صاحب، یعنی کہ وقت کی کمی اس لیے میں آپ کو کاٹ رہی ہوں، ہم یہ کہہ دیں کہ ایسی کوئی ہمیں بے سب نہیں آتی کہ ہم یہ کہیں کہ آصف علی زرداری کو ہٹایا جائے گا.